إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور حاضر جمعہ، پچھلے 2 دن پہلے عالم اسلام پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس میں عالم اسلام کی مشہور معروف علمی شخصیت فضیلت الشیخ صالح بن محمد الوحیدان رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. محترم سامعین، فضیلت الشیخ صالح الوحیدان رحمہ اللہ عالم اسلام کی وہ علمی شخصیت تھی جن کے اسلام پر بہت عظیم احسانات ہیں. 1350 ہجری میں پیدا ہوئے اور 90 سال سے زیادہ عمر پائی، اور اس پوری عمر میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی، دنیا میں توحید کو پہنچایا، بدعت و خرافات کا خلا کما کیا، اور اس راہ میں جو خدمتیں کر سکتے تھے انہوں نے کی. محترم سامعین، یہ وہ شخصیت تھی جن کے اسلام پر عظیم احسانات ہیں. انہوں نے ملک سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایسی عظیم الشان خدمات انجام دی جس کا صلہ پورے عالم انسانیت پا رہے ہیں. لجنہ دائمہ جو دنیا کی سب سے عظیم اور مستند افتاء کمیٹی فتویٰ کمیٹی ہے، اس کے بانیوں میں سے تھے. پھر اسی طرح سعودی عرب میں اور دنیا کے اہل سنت والجماعہ کے علماء کو اور عوام کو علماء سے جوڑنے میں بہت نمایاں کردار انجام دیا. بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے مفتی اعظم تھے. نور علی الدرب فتاوی لجنہ دائمہ میں ان کے سو فتاوی کتاب و سنت سے مستند اور برہن ہمارے سامنے موجود ہیں. پوری زندگی اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری اور اسی طرح متنوع طرح سے اسلام کی خدمات کی. 60 سال کے قریب انہوں نے قضاء پر اپنی زندگی گزاری. سعودی عرب میں قضاء کے نظام کو سب سے اچھا منظم کیا. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جتنی بھی عدالتیں ہیں اور جتنے بھی فیصلے ہوا کرتے ہیں وہ سارے کتاب و سنت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، اور سارے قاضی جو مختلف کورٹ میں ہوا کرتے ہیں، مختلف محکمات میں ہوا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے علماء ہوا کرتے ہیں، فقہاء ہوا کرتے ہیں. جو طلاق کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہو، خلا کے مسائل ہو، بیوہ کے مسائل ہو، تجارت کے مسائل ہو، حلال و حرام کے مسائل ہو، زندگی کے کوئی مسائل ہوں، تمام مسائل میں کتاب و سنت کے مطابق دلائل دیا کرتے ہیں، فتوی دیا کرتے ہیں. تو لجنہ دائمہ اور افتاء کمیٹی مضبوط کرنے میں آپ کا بہت عمدہ اور نمایاں کارنامہ رہا ہے. محترم سامعین، ابھی پچھلے 20 سال پہلے دنیا سے 3 عظیم شخصیات، شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کے بعد شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اتنی عظیم الشان اعلیٰ طبقے کی شخصیات انتقال کر گئی جو امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ تھا. پھر اس کے 20 سال کے عرصے کے بعد یقیناً آپ کا انتقال امت مسلمہ کے لیے بہت عظیم نقصان ہے. اللہ رب العالمین آپ کی تمام خدمات قبول فرمائے، جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کی تمام خدمات کو آپ کے لیے آپ کے والدین کے صدقہ جاریہ بنائے. محترم سامعین، کسی بھی عالم کی موت یہ معمول نہیں ہوا کرتی. عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت اونچی ہیں، بہت عظیم شان ہے، اللہ تعداد ہیں. وہ تمام میں ایک بڑی نعمت عالم ہوا کرتے ہیں، علماء ربانی ہوا کرتے ہیں. یہ وہ علماء ہوا کرتے ہیں جن کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے گمراہ دل ہدایت پایا جایا کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے دشمنان اسلام پر، اسلام دشمن طاقتوں پر علمی رد کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی ضرورت انسان کے لیے
سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے، کھانے پینے سے زیادہ، دنیا کے تمام ضروریات سے زیادہ کہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے عالم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور یقیناً قیامت کی جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں قرآن حدیث نبویہ میں، ان علامتوں سے علامت یہ بھی ہے وَيَقِلُّ الْجَهْلِ وَيَقِلُّ الْعِلْمِ وَيَكْثُرُ الْجَهْلِ، علم کم ہو جائے گا اور علماء، علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی۔ اور صحیح بخاری کی مشہور معروف حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العالمین علم کو دنیا سے ایک ساتھ ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا بلکہ علماء کی موت کے ذریعے سے علم کو اٹھا لے گا۔ حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ جب صحیح علماء، مضبوط علماء، الراسخون فی العلم علماء جب دنیا میں موجود نہیں ہوں گے تو عوام الناس جہلا کو سردار بنا لیں گے، ان جہلا سے فتاوی پوچھے جائیں گے، مسئلے مسائل پوچھے جائیں گے، اور وہ جہلا پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ ضلالت پر اپنی فتاوی بھی دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام الناس کو گمراہ کریں گے۔ یقیناً علماء کی موت انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہوا خطرہ ہے۔ محترم سامعین، عالم امت کے لیے ایسے ہی ہے، ایک کوئی بھی امت، ایک کوئی بھی قوم بغیر عالم کے ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا لشکر جرار ہے لیکن بغیر کسی قائد کے ہے، اور اسی طرح عالم کے بغیر امت اسلامیہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جسم ہے بغیر روح کے۔ تو علماء کی ضرورت امت کے لیے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، ان کی تمام ضروریات سے زیادہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ انہی علماء کے ذریعے سے، انہی علماء کی رہبری کے ذریعے سے، انہی علماء کی ہدایات کی روشنی میں امت مسلمہ حقیقت میں مومن رہ سکتی ہے، حقیقت میں ایمان سے جڑی رہ سکتی ہے، کفر سے دور رہ سکتی ہے۔ محترم سامعین، جب علماء کی موت دنیا سے ہونے لگے تو یاد رکھ لیں فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کی موت سے امت مسلمہ میں جیسے فتنوں کا دروازہ کھلا تھا، اسی طرح علماء ربانیین کی موت یہ فتنوں کے دروازے کے کھلنے کا سبب ہوا کرتی ہے، جہالت کے پھیلنے کا سبب ہوا کرتی ہے، نفاق کے پھیلنے کا سبب ہوا کرتی ہے، اور وہ منافقین اور وہ گمراہ عقائد والے، وہ گمراہ سرغناہ جو صحیح علماء کی موجودگی میں دبے دبے رہتے ہیں، بند کمروں میں رہتے ہیں، علماء کے ڈر سے، علماء کے علم کی وجہ سے، علماء کے رد کی وجہ سے دبکے دبکے رہتے ہیں، علماء کی وفات کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ بے خوف ہو جاتے ہیں اور اپنے گمراہ کن عقائد، اپنے گمراہ کن نظریات کو پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ دنیا میں پھیلانے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب تک کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی سماج میں علماء، ٹھوس علم علماء، مضبوط علم والے علماء موجود ہوں تو گمراہ عقیدے والے یا گمراہ نظریات والے وہ دبے دبے رہتے ہیں، علماء کی موت کا انتظار کیا کرتے ہیں یا ان کی غیر حاضری کا انتظار کیا کرتے ہیں تاکہ اپنے گمراہ کو عقائد، وہ نظریات اور باتوں کو پھیلایا جا سکے۔ انہیں ڈر ہوا کرتا ہے کہ یہ صحیح علماء، یہ حقیقی علماء، یہ علماء ربانیین، یہ راسخین فی العلماء انہیں پنپنے نہیں دیں گے، انہیں اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے گمراہ کن خیالات نشر و اشاعت کرنے نہیں دیں گے۔ یقیناً علماء کی موت سے دنیا کے لیے بڑے بڑے خسارے ہوا کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ خراب الارض بموت علمائها وفقهائها واهل الخير فيها، زمین کی خرابی کیسے ہوا کرتی ہے؟ زمین جو تباہ و برباد ہو جاتی ہے، زمین جو برباد ہو جایا کرتی ہے، زمین جو گنجان ہو جایا کرتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ علماء کی موت سے، فقہا کی موت سے اور اہل خیر کی موت سے ہوا کرتی ہے۔ جس سرزمین میں، جس ملک میں، جس جگہ پر علماء نہ ہو، فقہا نہ ہو، اہل علم نہ ہو، وہ زمین اپنی آبادی کے، اپنے آباد ہونے کے باوجود، اپنی آسمان سے بلند باتیں کرتی ہوئی عمارتوں کے باوجود، اپنی پوری سب و شادابی، پوری رعنائی، پوری روشنیوں کے باوجود بھی وہ خراب ہوا کرتی ہے، وہ آباد نہیں ہوا کرتی ہے۔ یقیناً علماء ہی وہ ہوا کرتے ہیں جو گنجان زمین کو بھی آباد کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے کم کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ترجمان قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ زمین کو ہم مختلف جانب سے کم کرتے رہتے ہیں،
اس سے مراد علماء کی موت ہے۔ علماء جیسے جیسے وفات پاتے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، زمین گویا تنگ ہوتی جاتی ہے، زمین میں تباہی بربادی بڑھتی جایا کرتی ہے۔ محترم سامعین، مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر۔ علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن کے ذریعے سے، جن ستاروں کے ذریعے سے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی تاریکی کے موقع پر روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَن تَظِلَّ الْهُدَى، جیسے ہی یہ ستارے بند ہو جائیں، جیسے یہ ستارے ٹمٹما جائیں، جیسے یہ ستارے اپنی روشنی کھو دیں تو قریب ہے کہ راہ گزرنے والے وہ بھٹک جائیں۔ پرانے زمانے میں رات کے سفر میں ستاروں کے ذریعے سے راستوں کو پہچانا جاتا تھا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تو جس طرح آسمان کے ستاروں کے ذریعے سے رات میں سفر کرنے والے لوگ راستہ پکڑا کرتے ہیں، راستے کی نشاندہی کیا کرتے ہیں، اسی طرح علماء کے ذریعے سے زمین کے باسی یا زمین کے باشندے مصیبت کے موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی حلال و حرام کو جاننے پہچاننے کے لیے، کفر و ایمان میں فرق کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، علماء کی قدر کیا کریں، جو علماء دنیا میں موجود ہوں ان کی قدر کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ان سے استفادہ کیا کریں۔ اپنے سے بڑے جو بھی ہوں، جن کے پاس مختلف طرح کے علوم و فنون ہو، عقیدے کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، جو بھی علوم علماء کے پاس موجود ہیں، جو متخصصین ہیں، ماہرین فن ہیں، ان کی طرف رجوع کیا کریں، ان کی طرف سفر کیا کریں، ان سے استفادہ کیا کریں۔ اگر سفر نہیں بھی کر سکتے، مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ان کے علم کو سیکھا کریں، ان کے علم کو سیکھ کر عوام الناس میں نشر و اشاعت کیا کریں، اس کی ترویج کیا کریں، تاکہ دنیا گمراہی سے نکل سکے، تاکہ دنیا گمراہ انسانوں کے فتنوں سے بچ سکے۔ اور اسی لیے اسلام کے اندر علماء کی اتنی بڑی قدر منزلت آئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، امام شیخ البانی نے اس حدیث صحیح قرار دیا ہے، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم۔ رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور ایک عالم تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم۔ عالم کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے معمولی انسان پر ہے۔ تو اسلام کے ہاں، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کئی عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم ہوا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، علماء کی اہمیت کو جانیں اور علماء کی زندگی کو غنیمت جانیں۔ قبل اس کے ایک علماء وفات پا جائیں، قبل اس کے ایک علماء زندہ رہتے ہوئے بھی ناساز صحت کی وجہ سے، دراز عمر کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہ سکے، وہ کچھ لکھ نہ سکے، وہ کچھ استفادہ کرا نہ سکے، وہ کچھ عوام الناس کو فائدہ دے نہ سکے، اس سے پہلے ان کی زندگی کو، ان کی حیات کو، ان کی صحت کو غنیمت جان کر ان سے رجوع کیا کریں، ان کی طرف سفر کیا کریں، ان سے استفادہ کیا کریں۔ یقیناً ایک عالم کی موت دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، خاص طور پر اہل علم کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ حسن بصری، ابو ایوب سختیانی کہا کرتے تھے انما اخبر بموت الرجل من اهل السنه فكانما اخبرت بفقد اعضائي فكانني اخبرت بفقد اعضائي۔ ایوب سختیانی کہا کرتے تھے جب مجھے کسی اہل السنہ والجماعہ کے، کسی عالم دین کے انتقال کی خبر سنائی جاتی کہ فلاں عالم کا انتقال ہو جاتا، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا گویا میں نے اپنے جسم کے کسی عضو کو کھو دیا ہے، جیسے میں نے اپنے جسم کے کسی عضو کو کھو دیا ہے۔ اور علماء یہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہوا کرتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے وارثین اور انبیاء کرام کے جانشین ہوا کرتے ہیں۔ ایک عالم دوسرے عالم کی قدر کو جانتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کی منزلت کو پہچانتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم سے استفادہ بھی کیا کرتا ہے اور عوام الناس ان سے استفادے کو ابھارا بھی کرتا ہے۔ ہماری شان ہونی چاہیے، ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی علم سیکھیں اور جو مختلف مقامات پر اہل علم ہیں ان کی قدر و منزلت کو جانیں، اور عوام الناس کو، علماء کو، طلباء کو ان سے رجوع کرائیں، ان کی طرف بھیجا کریں، تاکہ علم ہر ناحیے سے عوام الناس سے پھیلتا رہے، علماء پھیلتا رہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی ای رجل کان الشافعی، کہ امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کون ہے؟ فإنی اسمع کثیرا ما تدعو له، کیونکہ میں اکثر آپ کو ان کے حق میں دعا خیر کرتے ہوئے سنتا ہوں۔
آپ اکثر امام شافعی رحمہ اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. یہ کون ہے امام شافعی؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا تو باپ نے کہا یا بنیا کان الشافعی کالشمس للدنیا. امام شافعی تو دنیا کے لیے سورج کی طرح ہیں. جس طرح ایک سورج پوری دنیا کو روشنی دیا کرتا ہے، اسی طرح ایک مصری شافعی وہ فقہ میں، حدیث میں، محدثین کے لیے، عوام الناس کے لیے روشنی کا منارہ ہوا کرتے تھے. وکالعافیۃ البدن، جس طرح انسان کو جینے کے لیے بدن میں عافیت سلامتی چاہیے، ویسے امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہوا کرتے تھے. تو محترم سامعین، یہ ہے علماء کرام کا مقام، یہ ہے علماء کرام کا مقام کہ ہم خود بھی علم سیکھیں اور عوام الناس کو علم سے جوڑا کریں. یقیناً عالم کی موت یہ بڑا خسارہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی قوت یا کوئی بھی نعمت بھر نہیں سکتی ہے. حسن بصری کہا کرتے تھے کہ موت العالم سلۃ فی الاسلام، موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا یسدها شیء مختلف اللیل والنہار. عالم کی موت دنیا کے لیے ایک ایسا سوراخ ہے، ایک ایسی عالم کی موت دنیا والوں کے لیے ایک ایسا خسارہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جب تک زمین و آسمان باقی ہے اس کو بھر نہیں سکتی ہے، اسے پورا نہیں کر سکتی ہے. تو محترم سامعین، خود بھی مضبوط علم حاصل کریں، اور جو علماء ہمارے زمانے میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی دراز ان کی دعا کریں، ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کریں، ان کے علم سے استفادہ کیا کریں، ان کی کتابوں سے استفادہ کیا کریں، اور عوام الناس کو علماء سے جوڑا کریں. یہ ہمارے پر واجب ہے. اسی طرح ہم خود اپنے آپ کو عالم ربانی بنائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. عالم ربانی بنے. عالم ربانی بننے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ربانی عالم کون ہوا کرتا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. حافظ ابن حجر کہا کرتے تھے کہ هو الحکیم الفقیہ، وہ ہوا کرتا ہے جو بہت بڑا فقیہ بھی ہوا کرتا ہے اور حکمت بھی اس کے اندر ہوا کرتی ہے، حکیم بھی ہوا کرتا ہے، دانا بھی ہوا کرتا ہے. تو محترم سامعین، اس پرفتن زمانے میں، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، قرب قیامت کا زمانہ ہے، جہالت کی نشو و نما کا زمانہ ہے، علماء کی قلت کا زمانہ ہے، علم کی کمی کا زمانہ ہے، ساتھ ساتھ مختلف گمراہ کن جماعتیں، مختلف گمراہ کن نظریات کے پھیلنے کا زمانہ ہے. مختلف گمراہ لوگ، جاہل لوگ اسلام کا نام لے کر خوبصورت ناموں کے ذریعے سے، خوبصورت القاب کے ذریعے سے، نک نک جماعتوں کے ذریعے سے، گمراہ کن عقائد کے ذریعے سے دشمنان اسلام کے اعلی کار بن کر، دشمنان اسلام کے اعلی کار بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے. ایسے موقع پر علماء کی ضرورت انسان کے لیے، عالم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. اب رہا علماء کرام، وہ تو اپنی طبیعی زندگی جئیں گے ہی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. 70-80 سال گزار کے دنیا سے چلے بھی جائیں گے. لیکن وہ مسلمان یا وہ طلبا تو کسی طریقے سے علم حاصل کر رہے ہیں، مدارس کے ذریعے سے، مدارس میں شریک ہو کر یا علماء کرام کی شاگردی میں رہ کر، ان پر کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں. موجودہ زمانے میں جو علماء ہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کی عمروں کو دراز کر دے. ہمیں ان کی جگہ لینا ہے، ہمیں ان کے جانشین بننا ہے، ان کا چھوڑا ہوا کام ہمیں کرنا ہے. جس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، ہمیں تکمیل تک پہنچانا ہے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم طلبہ علم جو مدارس میں استاد کی شکل میں ہیں یا مدارس میں طلبہ کی شکل میں ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جانشین بنیں اور اللہ اس کے جو کوششیں کرنا ہے وہ کریں، ٹھوس علم حاصل کیا کریں، عالم ربانی بن کر دکھائیں، تاکہ ان علماء کرام کی موجودگی میں کفر، گمراہیاں، ضلالتیں جو دبی ہوئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پوری نہیں ہو جائیں، ان کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہ ملے. یقیناً یہ کبار علماء کی علامت ہوا کرتی ہے. محترم سامعین، ہم پر واجب ہے کہ ہم علم حاصل کریں. کچھ نصیحتیں سب سے پہلے میرے لیے اور ہم تمام کے لیے، کیونکہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اڑنا بچھونا، جن کا کام علم دین کا سیکھنا سکھانا ہے، علم دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک ذمہ داری دی ہے کہ علم کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ بھی کیا کریں، عوام الناس میں اس کی نشر و اشاعت بھی کیا کریں. یہ ہمارا فرض ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کریں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عالم بعمل بنائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، ہمیں ہمارے جو خلق گزر چکے ہیں، ہمارے علماء جو گزر چکے ہیں، ان کا صحیح جانشین بنائے، اس بات کی دعا کیا کریں۔ دوسری بات، علم سیکھتے ہوئے بھی اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی، مختلف مراحل سے فراغت کے بعد بھی عوام الناس کو، انسانیت کو، علماء دنیا کو، مسلمانوں کو شریعت کی طرف بلاتے رہیں، شریعت کی تعلیم دیتے رہیں۔ ایک اور بات یہ کہ دین کی تبلیغ مختلف طریقوں سے کریں، کسی ایک طریقے کو اپنا ہتھیار نہ بنائیں۔ ہمارے سلف رحمہ اللہ، خلف میں بھی، سلف میں بھی، پرانے زمانے میں بھی، آج بھی تبلیغ دین کے لیے کسی ایک طریقے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی ویسے بنیں، ہم مدرس بھی ہوں، امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، درس دینے والے بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اور مسلمانوں پہ کام کریں، غیر مسلموں پہ کام کریں، اسلام پر اٹھنے والے اعتراض کا جواب بھی دیں، اور جہاں جہاں جس ناحیے سے اہل علم کی ضرورت پڑے گی وہاں اپنا کردار ادا کیا کریں۔ دین کی دعوت دینے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جس موقع پر بھی، جس شکل میں ضرورت پڑے، اپنے آپ کو وہاں پر حاضر کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ موجودہ زمانے میں علماء کی بہت بڑی تعداد بس کسی ایک کام سے جڑی ہوئی ہے۔ کوئی امام ہے تو زندگی بھر امام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کرتا نہیں ہے۔ کوئی مدرس ہے تو صرف تدریس پر ہی پوری توجہ ہوا کرتی ہے۔ نہیں، ہم مدرس بھی بنے، مفتی بھی بنے، عوام الناس میں گھومیں پھریں، مختلف مقامات پر ہمارے دروس ہو، محاضرات ہو، ہم دعوت تبلیغ کا کام کیا کریں، غیر مسلموں میں کام کیا کریں، جس طریقے سے کر سکتے ہم کریں۔ اور موجودہ زمانے میں ہم نے علماء کو دیکھا، ہمارے علماء سلف کو دیکھا کہ ویسے کیا کرتے تھے۔ وہ مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، اور وہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، دشمنان اسلام کے اعتراضات کا دندان شکن جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ وہ سارے کام ہم کریں، اپنے آپ کو علم کے ہتھیار سے لیس کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، حق بات کہیں، بھلے دنیا کچھ بھی کہے، حالات کیسے بھی ہو، حق بات کہیں، اور حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والی ملامت کی پرواہ نہ کیا کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ کار دعوت، یہ انبیائی مشن، یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، یہ پرخار راستہ ہے۔ اس میں ہمیں پھولوں کی سیج نہیں ملے گی، پھولوں کے ہار نہیں ملیں گے، اس میں جہاں پر کچھ راحتیں ضرور ملیں گی، لیکن ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا فیصد مشقتوں کا آئے گا۔ اپنوں کی مخالفت، غیروں کی مخالفت، جسمانی تکالیف، ذہنی تکلیف، ذہنی پریشانی، سفر کی مشقتیں، لوگوں کے غلط مزاج کا آمنا سامنا، ذمہ داروں کے غلط مزاج سے کو جھیلنا، بہت سی مشقتیں آئیں گی، لیکن بحیثیت داعی، بحیثیت مدرس، بحیثیت مبلغ، بحیثیت اسلام کی داعی ہونے کے ان مشقتوں کو جھیلنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا۔ احتساب کی نیت رکھیں، بھلے دنیا ہمارے خلاف، ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، ہمارے ساتھ کتنا ناروا سلوک کر لے، ناقدری کا سلوک کر لے، ہماری قدر کو نہ پہچانے، ہمارے مقام کے مطابق ہمیں حیثیت نہ بھی دے، کوئی بات نہیں۔ اصل مقام، مرتبہ، اصل حیثیت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، احتساب سے کام لیں۔ افسوس کی بات ہے کہ موجودہ زمانے بعض دعات، بعض مبلغین اتنے ناز و نخرے والے ہوا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اپنے معیار کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے ان کے معیار کے مطابق چیز ہو۔ نہیں محترم سامعین، ہمارے سلف رحمہ اللہ نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور خلق میں بھی کسی نے بھی ایسی چیزیں، ایسے ناز و نخرے اپنے سامنے نہیں رکھے تھے، دین کی خدمت میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کیے۔ اسی طرح محترم سامعین، عوام الناس سے قریب ہو، عوام الناس سے قریب ہو، عوام کے مسائل جانیں، سماج میں گھس کر دیکھیں کہ عوامی کیا کیا چیزیں پنپ رہی ہیں، کیا کیا صحیح ہے، کیا کیا غلط ہو رہا ہے۔ مانا کہ ہم اہل علم مسجد مدرسے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مکتبے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ عوام الناس کے طبقے سے اپنے تعلقات بھی رکھیں کہ دیکھیں، غور کریں اور معلومات کریں کہ سماج میں کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں، اس کا سد باب کیسے کیا جائے، ہم کس طریقے سے اس کے سد باب میں اپنا حصہ لگا سکتے ہیں، اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے فکر کیا کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آج عوام سے کٹا ہوا ہے، عوام سے جڑتا نہیں ہے، عوام سے جڑنا نہیں چاہتا ہے۔ کسی کو عوام کے مزاج سے پریشانی ہے، کسی کو عوام کی طرف سے ہونے والے مسائل سے پریشانی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء عوام کے مسائل کو صحیح طریقے سے سبق نہیں پائے، عوام کے مسائل سے صحیح طریقے سے آشنا نہیں ہو سکے، نتیجے میں گمراہی پھیلتی گئی۔ اس سے ایک نتیجہ یہ ہوا کہ عوام الناس نے علماء کو کنارے کر دیا،
علماء سے دوری اختیار کر لی. جب علماء عوام سے دور ہوئے تو مجبور عوام الناس بھی علماء سے دور ہو گئی, علم سے دور ہو گئی. اس کا فائدہ اٹھایا بردرس نے, وہ نوجوانوں نے جو کسی ٹھوس ادارے سے علم حاصل نہیں کیے تھے, مستند اشخاص علم حاصل نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنی دکان چمکائی اور وہ ممبر محراب کی زینت بن بیٹھے. اسٹیج ان کے پاس آ گیا, عوام لپک پڑی ان کے پاس, عوام ان سے جڑ گئی, عوام لپک پڑی. وہ گھرے گھر پھرتے ہیں, گلی کوچے پھرتے ہیں, شہر و دیہات پھرتے ہیں, عوام سے جڑے رہتے ہیں, اور عوام الناس ان کے پاس چلی گئی. جو عوام الناس علماء سے دور ہیں اس کا بڑا سبب خود علماء ہے. تو محترم سامعین, عوام سے ہم لوگ قریب ہوں, یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے. اسی طرح دین اسلام کی راہ میں, تبلیغ دین کی راہ میں, تبلیغ دین کی راہ میں جو مشقتیں آتی ہیں کسی بھی طرح سے, زبانی ہو یا عملی ہو, ذمہ داری کے سلوک سے متعلق ہو, اس پر صبر کیا کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. جب ان علماء نے, ان اہل خیر نے مشقتوں پر صبر کیا, ہم نے انہیں امام بنا دیا, ہم نے انہیں امام بنا دیا. ایک اور بات محترم سامعین, ٹھوس علم حاصل کیا کریں, مضبوط علم حاصل کیا کریں. سطحی علم نہ ہو, اوپر علم نہ ہو, بلکہ علم میں گہرائی, گہرائی, تحقیقی مادہ پیدا کریں, اور ایسا ٹھوس علم حاصل کریں کہ عوام الناس کے سارے مسائل کا حل اس میں مدلل اور مبرہن ہو. عوام الناس کے مسائل کے تعلق سے ہمارے پاس دلائل نہ ہو. خصوصیت سے موجودہ زمانے میں جو نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, فقہ النوازل جسے کہا جاتا ہے, اس میں اپنے اندر لیاقت پیدا کریں, اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں, دلائل سیکھیں, فقہ میں مہارت حاصل کیا کریں. یہ آج کے علماء کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت کی بات ہے, جسے قرآن کریم نے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, وہ لوگ جو علم میں ٹھوس ہیں, مضبوط ہیں, گہرائی والے ہیں, گہرائی والے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے, اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے. اور شیخ حسین نے رحمہ اللہ جگہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اہل العلم من الصحابہ كانوا يعرفون من كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا يعرفه غيرهم. ہمارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو اتنا اچھا سمجھتے تھے, اتنا واضح انداز میں سمجھتے اور سمجھایا کرتے تھے, کوئی اور نہیں سمجھتا تھا. پھر کہا وَهَؤُلَاءِ هُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کلام کو اچھی طرح سمجھتے ہو, فہمے سے رکھو, گہرائی سے تحقیق مادہ ہو, یہی لوگ راسخون فی العلم ہیں, یہی لوگ راسخون فی العلم ہیں. تو محترم سامعین, موجودہ زمانے میں علماء کی ضرورت بہت زیادہ ہے, علماء کی ضرورت بہت زیادہ ہے. موجودہ زمانے کے کبار علماء اپنی اپنی طبعی زندگی گزار کر کے دنیا سے جا رہے ہیں, اور ان کی جگہ اگر کوئی لے سکتے ہیں تو وہ طلباء ہیں جو بھی یا تو پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. تو لہٰذا پر ضروری ہے کہ طلب علم کے تمام لوازمات, طلب علم کے تمام واجبات سے اپنے آپ پیراستہ کریں اور رسوخ فی العلم پیدا کیا کریں. اسی طرح بھلے کوئی شخص ہندوستانی مدرسے سے فارغ ہو یا عرب جامعہ سے فارغ ہو, اپنے آپ کو منتہی نہ سمجھے. وہ مبتدی ہی ہے, وہ طالب علم ہی ہے. زندگی بھر پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے. زندگی کا مطالعہ کیا کریں, ٹھوس علم حاصل کیا کریں. ہمارے سلف رحمہ اللہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. وہ امام تھے, وہ قدوہ تھے, وہ ساری دنیا کے عوام الناس کے لیے مرجع تھے, مرجع خلائق تھے وہ لوگ. پھر بھی کبھی بھی علم حاصل کرنے میں, مطالعہ کرنے میں, تحقیق کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. امام احمد بن حنبل کی طرف سے آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل بزرگی میں بڑی عمر میں ہو چکے ہیں, رات کے اندھیرے میں معمولی چراغ کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. تو بیٹے نے پوچھا یا بتی الا متی وانت مع المحبرہ, اے ابا جان آپ کب تک یہ پڑھتے رہیں گے, ہاتھ میں روشنائی لے کر لکھتے رہیں گے, کب تک ہے؟ آپ تو بڑے ہو چکے ہیں, آپ تو امام ہیں, امام اہل سنت جماعت کا لقب آپ کو دیا گیا ہے, ساری دنیا کے مرجع خلائق ہیں آپ, پھر بھی پڑھتے رہیں گے. الا متی وانت مع المحبرہ. امام احمد بن حنبل جواب دیا مع المحبرہ الی المقبرہ, پڑھتے پڑھتے خبر تک بھی چلے جائیں گے, یعنی خبر تک جانے تک بھی میں پڑھتا رہوں گا, مطالعہ کرتا رہوں گا. یہ ہماری شان ہونی چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ کوئی ہندوستانی مدرسے سے فارغ ہو گیا, ممتاز درجے سے فارغ ہو گیا, کوئی جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو گیا, سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا ہے. نہیں محترم سامعین, اپنے آپ کو ہمیشہ علم سے, اہل علم سے, کتابوں سے, مکتبہ سے جوڑے رہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں علماء کے, انبیاء کے وارث بن سکیں, اور کبار علماء کی وفات کے بعد ان کے صحیح جانشین بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, ان کے صحت و عافیت دیں, اور ہم تمام کو علماء کرام کے ساتھ جانشین میں توفیق عطا فرمائے. رسوخ فی العلم کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہمیں اخلاص اللہ پیدا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.